عمر جس کے آداب شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک سرجنات بھی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد درود لامحدود آقا دو جہاں حضور پرنور شافعی نشور احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ برادران اسلام، ہمارا آج کا جمعۃ المبارک کا موضوع عنوان، کیونکہ پچھلے کچھ گزشتہ دنوں سے، کچھ گزشتہ ہفتوں سے یہ جو پورا عشرہ گزرا محرم کا، اس میں ناہنجار لوگوں نے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں صریح گستاخیاں کی۔ جو لوگ دین سے بھی نکلے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی گمراہ ہیں، دین میں بھی گمراہ ہیں، ان گمراہ لوگوں نے ان پاک دینت لوگوں پر اپنی زبان کھولی۔ اسی مناسبت سے ہمارے آج کے جمعے کا عنوان صحابہ کرام معیار ایمان کیوں؟ صحابہ کرام ہی ہمارا معیار ایمان کیوں؟ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سے افضل قرار دے کر اس کو اپنی خلافت اور نمائندگی کا تاج اور اعزاز عطا فرمایا۔ پھر ان انسانوں میں سے، ان برگزیدہ انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے دو برگزیدہ ترین جماعتوں کو اپنا خاص الخاص فضل و کرم سے نوازا بھی اور ان کو عطا بھی فرمایا۔ ایسا غیر معمولی مرتبہ بخشا جو ان کے علاوہ اس پوری کائنات میں کسی کا مقدر اور نصیب نہیں ہوا۔ یہ حضرات پہلا گروہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہے۔ انبیاء وہ مقرب ترین بندے ہیں اللہ کے، جو اس زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ کے طور پر تشریف لائے اور انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام، نبی آخر الزمان حضور پرنور شافعی نشور احمد مجتبیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ قطع کر دیا، تو پھر ضرورت تھی کہ جو امت ہے اس کی اصلاح کے لیے، اس کو کامیابی پر رکھنے کے لیے ایک ایسا گروہ ہو، ایک ایسی جماعت ہو جو انبیاء تو نہ ہو لیکن ان کا مقام و مرتبہ اسی طرح ہو۔ تو دوسری جو جماعت ہے حضرات محترم، جو اللہ کو پسندیدہ جماعت ہے انبیاء کے بعد، وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جو اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے اور اس کے رسول کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام ہی ہمارا معیار ایمان کیوں؟
یہ موضوع ہے ہمارا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن مجید کے اولین مخاطب اور دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں. جی تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے سفر و حضرت، جلوت و خلوت، امن و خوف کے ساتھی اور آپ علیہ السلام سے براہ راست سامنے بیٹھ کر دین لینے والے اور وحی کی کیفیت جو حضور علیہ السلام پہ نازل ہوتی تھی اس کو محسوس کرنے والے، اس کو دیکھنے والے، اور جب انہوں نے منو الدین پورے کا پورا آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے لیا تو پھر پوری ایمانت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ دین کو آگے پہنچایا بھی اور لوگوں تک روایت بھی کیا. حضرت محترم یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو دین سے نکال دیا جائے، ان پر نعوذ باللہ وہ لعین جس نے ایک اول صحابی پر کفر کا فتویٰ لگایا، اب ان پر ہی اس طرح کی بات کر دی جائے اور ان کا احترام کم کر دیا جائے یا ان کو برا کہا جائے تو ہمارے پاس دین تو کیا اس کا کچھ حصہ بھی نہیں بچے گا. ہاں جی، ہمارے پاس دین تو کیا، دین کا اتنا سا حصہ بھی نہیں بچے گا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کو دل و جان سے مانے بھی، ان کا مکمل احترام بھی کریں اور ان کی دینی معاملات میں اقتدا بھی کریں. بس یہی چیز معیار ایمان ہے، بس یہی چیز ہمارا معیار ایمان ہے اور ان کی اور صراط مستقیم کا ذریعہ بھی ہے. اور اسی فکر کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ کرام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ طیبہ کی عملی تصویر ہے. اگر ہم تو بعض اوقات گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کلمہ طیبہ کی عملی تفسیر دیکھنی ہو، تصویر دیکھنی ہو تو ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو. انہوں نے جس طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کیا، ان کے بعد کوئی بھی اس طرح سے اس کلمے کا حق ادا نہیں کر سکتا. انہوں نے اللہ کی عبادت کو بھی مانا، پر حق جانا، اللہ کی عبادت بھی کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان بھی. حضرت محترم، صحابہ کرام کا ایمان اہل ایمان کے لیے معیار ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے عقائد، سب سے پہلی بات آتی ہے عقائد کی. انہوں نے، ان صحابہ نے عقائد اور نظریات سے لے کر اعمال و کردار کی تمام ایسی اعلیٰ شکلیں پیش کی، امت مسلمہ کے سامنے رکھی کہ جن سے بڑھ کر اطاعت و فرما برداری کی کوئی اور اعلیٰ صورت پیش نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان و عمل اور اطاعت و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں بھی مثالیں پیش کی ہیں اور احادیث میں بھی مثالیں پیش کی ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا اگر وہ ایسی چیز پر ایمان لائیں، اگر وہ ایسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے.
تو محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذات محترم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہاں مخاطب کون ہیں؟ صحابہ اکرام، اور کہا کن کو جا رہا ہے؟ یہودیوں کو، مشرکین کو، کہ اگر وہ یہودی ان صحابہ کی طرح جیسے انہوں نے حضور کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں، اگر یہ ان کے ایمان کی مثل، ان کے ایمان کی طرح ایمان لے آئیں تو فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا بِهِ، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو معلوم ہوا صحابہ کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ ہاں جی، صحابہ کا ایمان اللہ نے مثال قرار دیا ہے۔ یہودیوں کو کیا صاحب، یہودیوں اگر تم نے ایمان لانا ہے تو منافقت چھوڑ دو، منو ان، جس طرح صحابہ حضور کی ذات پہ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم ان کی ذات پہ ایمان لاؤ۔ تو حضرت محترم، اسی طرح صحابہ کے ساتھ بغض اور اختلاف رکھنے والا دین کا دشمن ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ہے کہ یہ تقوی کے لیے ٹھیک ہیں، ان کا معیار اچھا ہے۔ فرمایا ان کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، اور جب اللہ نے آزما لیا ہے تو پھر کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ صحابہ ایمان کے اس مرتبے پر فائز ہیں، شان کے اس مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے اصحاب ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، معہ، یہ جو معہ ہے یہ آپ کے اصحاب پر دلالت کر رہا ہے یہ لفظ۔ تو فرمایا جو آپ کے اصحاب ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، رحم دل ہیں۔ تو انہیں اس حال میں دیکھیے گا کہ یہ رکوع کرنے والے ہیں، صحابہ کی عظمت شان بیان ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے کہ ان صحابہ کی شان کیا ہے۔ یہ آپس میں پیار اور محبت کرنے والے ہیں، یہ آپس میں لڑنے والے نہیں ہیں، یہ آپس میں بغض رکھنے والے نہیں ہیں، یہ آپس میں اختلاف رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ صحابہ آپس میں محبت رکھنے والے ہیں، اگر شدت اختیار کرنے والے ہیں، اگر کسی کے ساتھ اختلاف کرنے والے ہیں تو وہ کفار پر اختلاف کرنے والے ہیں، کفار کے ساتھ شدید ہیں، سخت ہیں۔ فرمایا یہ آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، انہیں آپ اس حال میں دیکھیں گے کہ یہ رکوع کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، اور پھر فرمایا من اثر السجود، اور یہ سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں۔ کہا یہ اپنے رب کا فضل، اس کی رحمت کو طلب کرنے والے ہیں۔ یہ جو صحابہ جن کو اللہ نے تقوی کے لیے جن کا دل آزما لیا ہے، یہ اللہ کا فضل ڈھونڈنے والے ہیں، یہ اللہ کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں۔ تو فرمایا ان کی شناخت کیا ہے؟ فرمایا ان کی پہچان کیا ہے؟ کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے
چہروں پر کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ چکے ہیں، اور یہی ان کے اوصاف، فرمایا یہ سارے اوصاف ان کے ہم قرآن میں ہی بیان نہیں کر رہے ہیں صحابہ کے، ہم نے تورات میں بھی بیان کیے ہیں، انجیل میں بھی بیان کیے ہیں، ہاں جی۔ اور پھر فرمایا کہ گویا ایک کھیتی کی طرح ہے یہ، جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا اور پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کھیتی والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کو جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ جو صحابہ ایمان لے آئے، ان سے جو پہلے گناہ تھے اللہ نے ان کی بخشش اور ان کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، اور حضور نے بھی فرمایا میرے صحابہ کے زمانے جاہلیت کے جتنے گناہ تھے اللہ نے میرے فضل سے مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سارے معاف کر دیے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا گیا۔ صحابہ آپس میں نہایت مہربان اور کفار کے ساتھ سخت تھے۔ ان کی دوسری نشانی صحابہ کے چہروں پر رکوع اور سجدہ کے سجود کے آثار نمایاں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں بس ایک طرز اتارنے کے لیے، لیکن وہ صحابہ پڑھتے تھے کس کی معیت میں؟ حضور کی معیت میں۔ جب پڑھتے تھے تو دل سے پڑھتے تھے، پھر دنیا کو چھوڑ کے الگ رکھ دیتے تھے، پھر دنیا سے کٹ جاتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ایک اللہ کی عبادت سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور جن کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، پھر ان کی عبادت کے نشان بھی ان کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان صحابہ کی عبادت کے نشان اللہ نے فرمایا ان کے ماتھوں پر، پیشانیوں پر یہ نشان ظاہر ہیں جو سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پر پڑ چکے۔ اور پھر فرمایا ان کے اوصاف ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور صالح اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے فرمایا یہ صحابہ نیک اعمال کریں گے، انہوں نے کیے، ان کے لیے بھی بخشش ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ ساتھ جو آنے والے مومنین ہیں اگر وہ بھی نیک اعمال کریں گے تو ان کے لیے بھی اللہ کی بخشش، اس کے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ حضرات محترم، پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کی کرام کی جماعت کو اپنی جماعت قرار دیا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، خبردار یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پھر ان صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد اصطفاہ لنفسہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے، تمام لوگوں کے دلوں پر نظر کرم فرمائی، نظر فرمائی، تو جو سب سے اعلیٰ دل رب تعالیٰ کو پسند آیا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا جو سارے لوگوں میں سے رب تعالیٰ کو پسند آیا۔ فرمایا پھر یہ اعلیٰ ترین دل تھا، اس لیے اس کو رب تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اور رب نے فرمایا اس دل پر میں نے نبوت و رسالت ختم کر دی، اس کو نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ السلام کی انتخاب کے بعد پھر ساری مخلوق پر
رب تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی، نظر فرمائی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے دلوں کو تمام مخلوق کے دلوں سے اعلیٰ پایا۔ یہ صحابہ کرام کے جو دل ہیں ان کو تمام مخلوقات کے دلوں میں سے بہترین پایا، تو ان کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشیر اور ساتھی بنا لیا۔ فرمایا سب سے پہلے انتخاب کیا حضور علیہ السلام کے دل کا، تو اللہ کو ساری مخلوق میں حضور کا دل پسند آیا، حضور کا قلب انور پسند آیا، تو رب تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ فرمایا اس کے بعد ضرورت تھی اس نبی کے مشیروں کی، اس نبی کے وزیروں کی، تو فرمایا پھر رب تعالیٰ نے پوری مخلوق پر نظر کرم ڈالی، تو پھر رب تعالیٰ کو جو دل پسند آئے وہ صحابہ کرام کی جماعت کے دل تھے، ان کو رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا مشیر اور وزیر بنا دیا۔ حضرات محترم، پھر فرمایا کہ جو ان کے دین کے لیے، جو حضور علیہ السلام کے دین کے لیے کوشش کرتے رہے، اور ان کا دین یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان لوگوں نے من و ان امت تک پہنچا۔ حضرات محترم، صحابہ کرام شجر نبوت کے پھل ہیں، حضور علیہ السلام کا جو شجر ہے نبوت والا، اس کے پھل ہیں۔ ان میں کوتاہی کا دعویٰ تربیت نبوی پر اعتراض ہے۔ ایک مثال ہے، اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، اگر شاگرد میں کمی آئے گی تو لوگ کہیں گے کہ استاد کامیاب نہیں ہے، ایسے ہی ہے جی، لوگ کیا کہیں گے؟ اعتراض ایسے کریں گے نا جی استاد نے صحیح نہیں پڑھایا، استاد نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، اس استاد کے پاس پڑھتا رہا ہے۔ یوں ہی مثال لے لیں، اللہ نے فرمایا اگر تم میرے ان صحابہ کی تربیت میں کمی کا اعتراض کرو گے، ان پر اعتراض کرو گے، تو یوں سمجھ لو کہ نبوت نبوی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات کہ اگر تم صحابہ کی تربیت میں ان کی باتوں میں اختلاف کرو گے تو یوں سمجھ لو کہ حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے پڑھا، حضور سے دین لیا، تو یہ حضور کی ذات پر اعتراض ہے۔ اور حضرات محترم، شان یہ سارے صحابہ، ہم ان کی شان کے بھی محافظ ہیں، ان کی عزت کے بھی محافظ ہیں۔ ہم نے ختم نبوت کی بھی حفاظت کرنی ہے، کی ہے، کر رہے ہیں۔ ہم نے اہل بیت کے گھرانے کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، کرتے رہیں گے مرتے دم تک۔ اور اسی طرح ہم صحابہ کرام کے بھی شان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کا نام بلند کرنے والے ہیں، ان کی عزت کرنے والے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، تو حضرات محترم، خیر القرون یہ صحابہ ہیں، اکابر صحابہ کی اقتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نیک اعمال کا اجر حضور علیہ السلام کو جاتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی نیکی پر عمل کرنے والا جو دوسروں کو کرواتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے خود کر رہا ہے۔ تو حضور پھر ساری دنیا کے تمام نیک اعمال کا اجر صحابہ کو جاتا ہے حضور کے بعد، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود حکم دیا، عمل کیا، پھر صحابہ نے عمل کیا، تو یہ سارے کا سارا ثواب صحابہ کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تمام نیکیوں کو بیان کر کے امت کے لیے خیر و برکت کو محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کے بارے میں ہلکی سی بات کی، کچھ نازیبا کلمات کہے، کچھ بات کی، اور باتیں کافر کہنا تو یہ بہت بڑی بات ہے، نعوذ باللہ، ہم تو کہہ نہیں سکتے، جنہوں نے کہا ان پہ لعنت، اور فرمایا تھوڑی سی بات، کچھ نازیبا بات کی میرے اصحاب کے بارے میں، حضور نے فرمایا اس پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، پھر اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، فرمایا پھر سارے جہان کے لوگوں کی اس پہ لعنت ہے جو صحابہ کو برا کہے گا۔ اب اندازہ کیجئے، جو صحابی کسی صحابی کے بارے میں ذرا سا بھی برا خیال لائے گا، اب اس پہ لعنت کس کی ہوگی؟ اللہ کی بھی لعنت ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی لعنتی ہے، مردود ہے، وہ فرشتوں کے بھی نظر
نزدیک وہ لعنتی ہے، وہ مردود ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر سارے جہان کی لعنتیں اس پہ پڑتی ہیں۔ یہ صحابہ کے ساتھ نازیبا کلمات کہنے والے کے بارے میں فرمایا میرے سارے کے سارے صحابہ نہایت سچے، عادل اور برحق ہیں۔ حضرات محترم، اسی پس منظر میں علامہ جلال الدین دوانی نے شرح عقائد نسبیہ میں لکھا ہے کہ اکابر صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن و حسین وغیرہ میں سے ہر ایک کے مناقب کے متعلق صحیح احادیث موجود ہیں۔ ان کی شان حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ صحابہ تو ایسے ہیں جن کی قرآن نے بھی شان بیان فرمائی ہے صریح الفاظ میں۔ تو فرمایا کہ ان حضرات کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات ہوئے تو ان کی مختلف وجوہات اور تعویلات ہیں۔ جی کیا بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ جو صحابہ اکرام ان کے آپس میں اختلافات اور مشاجرات ہوئے، ان کے اختلافات آپس میں ہوئے تو ان کی مختلف وجوہات اور تعویلات ہیں۔ اس لیے ان حضرات کو برا بھلا کہنا جو ادلہ قطعیہ کے خلاف ہو کفر ہے۔ ایسی بات ان کے لیے کہنا جو ادلہ قطعیہ یعنی دلائل قطعیہ سے جن کی شان ثابت ہے جو اس کے خلاف ہو، اس پر کہنا ان کی شان کے خلاف وہ کفر ہے۔ یعنی جو شخص بھی ان قدسی صفات، مقدس جماعت یا اس کے کسی بھی فرد یا رکن کے خلاف دل میں یا زبان پر کچھ بات رکھے، حضور علیہ السلام کے کسی معتمد ہم مجلس سے بدگمانی کرے اور نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر ان میں سے کسی پر بھی کوئی الزام لگائے، ان کے خلاف زبان کھولے اور اپنی زبان کو سب و شتم سے ناپاک و آلودہ کرے، تو فرمایا وہ امت کے اجتماعی فیصلے کے مطابق بلا شک و شبہ دائرہ اسلام سے خارج اور جماعت مسلمین سے علیحدہ ہے۔ حضرت محترم، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب شرح عقائد نسبیہ ہے، یہ اس کی عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح علامہ قرطبی علیہ رحمہ آپ نے بھی فرمایا اپنی تفسیر میں کہ جس نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے خلاف زبان کھولی، ان پر کذب بیانی کا الزام لگایا کہ نعوذ باللہ وہ جھوٹے تھے، انہوں نے حق غصب کیا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اس قسم کی اگر کسی نے صحابہ پر کذب بیانی کا الزام لگایا، فرمایا وہ دین و شریعت سے بے تعلق ہے، قرآن مجید کو معاذ اللہ باطل کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدتان کرنے والا ہے۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کی زندگی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا ہوا ایک لمحہ، ان کی شان دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کی زندگی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا ہوا ایک لمحہ تمہاری 40 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری 40 سال کی عبادت، تم 40 سال عبادت کرتے رہو، یعنی قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن ان کا ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں گزارا ہوا یہ تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو پھر فرمایا ایک صحابی کا مقام، فرمایا اپنے وقت کا غوث ہو، اپنے وقت کا قطب ہو، غوث ہو، غوثیت کے مقام پہ ہو، اور پھر یہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں، وقت کا غوث ہو، اپنے مقام پہ غوثیت کے مقام پہ فائز ہو، کیونکہ جو اس روحانیت کے مقامات اور درجے ہیں سب سے بڑا درجہ غوثیت کا ہے، تو فرمایا تو سب سے بڑے درجے غوثیت پر قائم ہو، فائز ہو، اور وہ اپنا مقام یہ سمجھتا ہے کہ میں غوثیت کے مقام پہ ہوں۔ فرمایا وہ بندہ حضور کے صحابہ کے گھوڑے کے سم یعنی اس کے جو پاؤں ہے
اس پہ جو لگنے والی مٹی ہے، فرمایا اس غوث کا مقام اس صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت محترم یہ صحابی کا مقام ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ صحابہ کرام کی خدمت نبوی میں گزارا ہوا ایک لمحہ تمہاری پوری زندگی سے بہتر ہے، ایک لمحہ تمہاری پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے، لوگوں میرے صحابہ پر سب و شتم کرنے سے بچو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا ایک سوا سیر جو، تمہارا زمین و احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا ان کے سوا سیر جو صدقہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ ہے۔ تم سونا احد پہاڑ کے برابر خیرات کرو۔ اور ان صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی، معمولی صحابی ہم تو نہیں کہیں کہ سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے کے سارے صحابہ شان والے ہیں، کہا کوئی ایک صحابی سوا سیر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تمہارا وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا ہوا، ان کے اس سوا سیر جو ہے، جو یہ ان کا سوا سیر جو بڑھ جائے گا، تمہارا وہ احد پہاڑ کے برابر سونا کم ہو جائے گا۔ اتنی ان کی فضیلت ہے، اتنا ان کا مقام ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ قرآن اور شریعت اصحاب نبی نے ہم تک پہنچایا، ایسے ہی ہے جی، قرآن و شریعت ہم تک اصحاب نبی نے پہنچایا، اگر وہ قابل اعتراض ہیں تو قرآن، حدیث اور شریعت میں اعتراض ہے، اور شبہ ضروری ہو گیا کیونکہ وہ لوگ قابل اعتراض ہو گئے، ان پر اختلاف آ گیا۔ تو فرمایا اگر حضرت عثمان غنی ان کی مثال لے لیں، آپ نے قرآن کو جمع کیا، آپ جامع القرآن ہیں، آپ قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، فرمایا حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا، اگر لوگ ان کی ذات پر اعتراض کریں گے، ان کی ذات میں اختلاف کریں گے، کہیں گے یہ ٹھیک نہیں تھے، نعوذ باللہ، ان کے بارے میں غلط بکیں گے، تو کہا پھر قرآن کے بارے میں شبہ کہ قرآن ہی غلط ہے، ہم تک تو قرآن ہی غلط پہنچا، کیونکہ عثمان غنی کی ذات کے بارے میں تو اختلاف آ گیا۔ فرمایا اس لیے اگر تم نے اپنے ایمان کو ٹھیک رکھنا ہے، قرآن کو ٹھیک رکھنا ہے، تو ان صحابہ پہ ایمان بھی ٹھیک رکھنا ہوگا، ان کے بارے میں اپنا عقیدہ بھی درست رکھنا ہوگا۔ حضرت محترم حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی بھی صحابی، صحابہ کا مقام، فرمایا میرا کوئی بھی صحابی جہاں فوت ہوگا تو قیامت کے دن وہ لوگوں کے لیے قائد اور نور بن کے اٹھے گا، لوگوں کا قائد اور نور بن کر اٹھے گا، میرا صحابی روئے زمین پر کہیں بھی فوت ہو جائے۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا، بس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے انہیں اعزا دی تو بے شک اس نے مجھے اعزا دی، اور جس نے مجھے اعزا دی تو اس نے اللہ کو اعزا دی، اور جس نے اللہ کو اعزا دی تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا۔ حضرت محترم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سب سے بہترین زمانے والے، سب سے بہترین زمانے والے میرے صحابہ ہیں، اس کے بعد پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں، فرمایا تابعین ہیں، فرمایا اس کے بعد جو ان سے ملے ہوئے ہیں تبع تابعین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ حضور کی ہر ادا کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، یہ دین ہمیں صحابہ سے ملا ہے، اگر ہم انہی کی ذات پر اعتراض کرنے لگیں گے تو دین تو پھر بکھر گیا، پھر ہمارے ذہن میں تو طرح طرح کے خیالات آئیں گے، یہ نکاح، یہ حدود، یہ قیود، یہ جتنا بھی یہ طلاق کے جتنے بھی معاملات